الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بڑے پیار، محبت، الفت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی بس قصہ مختصر. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، پچھلے اتوار کو فقیر نے یہ اعلان کیا تھا کہ اتوار کے دن، آئندہ اتوار یعنی جو کل آ رہا ہے، سیدی و سندی قبلہ حضرت صاحب کو اللہ صحت دے تو وہ بیان فرمائیں گے حسب سابق. وگرنہ میں فقیر انشاءاللہ اپنا عقیدہ بیان کروں گا کہ ہمیں اہل بیت سے کتنی محبت ہے اور اہل بیت ہیں کون کون. لیکن چونکہ آج تاک رات ہے، ساری رات شب بیداری ہوگی، صبح درس نہیں ہو سکے گا، اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس وعدے کو میں یہاں پورا کروں اور بتاؤں کہ اہل بیت کرام کے ساتھ ہماری عقیدت کیا ہے اور اصل عقیدہ ہمارا کہ اہل بیت ہے کون کون. سب سے پہلے تو جو آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے اس کا عام فہم ترجمہ سن لیجئے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ لے جائے دور کر دے تم میں سے ہر قسم کی پلیدی کو، یا اہل البیت اے نبی کی اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے عام اہم سادہ سا ترجمہ۔ ایک ہے ارادہ میرا اور آپ کا، ایک ہے ارادہ میرے اللہ کا۔ میرے اور آپ کے کئی سارے ارادے پورے ہوتے نہیں ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ارادہ کا صبح بیان کروں گا لیکن اب کوئی پورا نہیں ہو رہا، میں نے اب بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ایک نہیں دو نہیں کئی سارے ارادے پورے نہیں ہوتے، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو اس لیے بھی پہچانا ہے، اس وجہ سے بھی پہچانا ہے کہ میرے بہت سارے ارادے کوئی ذات توڑ دیتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ہمارے ارادے ٹوٹتے ہی رہتے ہیں لیکن میرے اللہ کے ارادے کو کوئی توڑ سکتا نہیں ہے، میرے اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی بند باندھ سکتا نہیں ہے۔ مجھے وقت کا بھی خیال ہے اس لیے زیادہ طوالت کی طرف نہیں جانا چاہتا، بس جب ہمیں یہ علم ہو گیا کہ اللہ اس کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ارادہ فرما لیتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ارادے کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِذَا قَضَىٰ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ جب اللہ کسی بات کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جاتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ارادے کو کوئی توڑنے والا نہیں، بلکہ ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ فرماتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں لفظ ارادہ ہو اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہاں یقین کا ترجمہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں، اے نبی کی اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کی پلیدی کو دور کر دیا ہے، ہر قسم کی پلیدی سے تمہیں پاک کر دیا ہے، تمہیں ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اس میں کوئی شک و شک والی بات نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت ہر پلیدی سے پاک اللہ نے فرما دی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اہل بیت ہے کون؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیٹیاں ہیں، بس ان کے علاوہ اور کوئی اہل بیت نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ اب کن کی مانے؟ جو نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیویوں کو اہل بیت سمجھتے ہیں ان کی مانے یا ان کی مانے جو حضرت سیدنا فاطمہ زہرا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم کن کی مانے؟ ہم تو مانیں گے قرآن کی اور مانیں گے حدیث کی۔ توجہ ہے؟ ہم تو مانیں گے تو قرآن کی مانیں گے اور حدیث کی مانیں گے۔ ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم علیہ
نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات سرکار کی پاک بیویاں کل مومنوں کی مائیں بھی اہل بیت ہیں، اور یہ چاروں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت سیدنا علی مرتضی یہ بھی اہل بیت ہیں، کیونکہ حدیث ہمیں بتاتی ہے یہ اہل بیت ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے نبی پاک کی پاک بیویاں اہل بیت ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اگر اللہ نے ایک ہاتھ میں قرآن عطا فرمایا تو دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ عطا فرمایا۔ اب سوچئے 22ویں پارے میں جہاں یہ آیت پاک آئی ہے اس کا سیاق اور سباق پڑھ لیجئے، پہلے اور بعد پڑھ لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیویوں کا ذکر ہے، سرکار کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو اس ذکر کے دوران یہ ذکر درمیان میں آیا، یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیویاں ہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ بتا کہ اہل بیت تو نے کس کو کہا ہے، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کی گھر والی ہی اہل بیت ہے۔ اب ذرا قرآن مجید سنیے، پھر عرض کرتا چلو وقت کے اختصار کی وجہ سے تلاوت کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس کچھ فرشتے آئے انسانی صورت میں، ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی مبارکباد دی، اللہ کو بیٹے سے نوازے، صرف اس بیٹے کی نوازی، صرف اس بیٹے کی مبارکباد نہیں دی بلکہ کچھ اور بھی کہا وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد وہ بھی بے اولاد نہیں ہوں گے، ان کو بھی آگے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، وہ یعقوب۔ اب آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی تھی، وہ مسکرا پڑی، کیوں مسکرائی؟ مجھے اولاد ہوگی، انا عجوز و بعلی شیخا، میں عمر کے اس حصے سے گزر چکی ہوں جہاں اولاد ہوتی ہے، میرا خامن بھی بوڑھا ہے، اب اولاد ہوگی تو کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے سنا، اب فرشتوں نے جو کہا وہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ سننا چاہتے ہیں نا تو آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، میں اسے سناتا ہوں جو سبحان اللہ ڈالے، پھر کہہ دیجیے